العصر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، العصر ٹی وی پر سیرت النبی کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے متعلق آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، زمانے جاہلیت میں عرب کی مشہور منڈی اور میلوں کے متعلق کچھ اہم معلومات جو کہ سیرت النبی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین گرامی، جاہلیت کے زمانے میں عرب کی مشہور منڈیوں میں سے پہلے نمبر پر دومت الجندل ہے۔ یہ میلہ شمالی سعودی عرب میں صحرائے نفود کے شمال میں موجود قصبۃ الجوف کے قریب دومت الجندل میں منعقد ہوتا تھا۔ تبوک کی مشہور چھاؤنی دومت الجندل سے تقریباً 350 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کے ہمراہ دومت الجندل کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دومت الجندل کے حکمران عقیدر بن عبد الملک کو نیل گائے کا شکار کرتے پایا اور اسے گرفتار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تبوک لے آئے۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرے اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ عقیدر نے جزیہ دینے کا بھی اقرار کیا۔ نمبر 2، المشقر۔ یہ میلہ جزیرہ نماء عرب کے مشرقی علاقہ البحرین میں اس جگہ لگتا تھا جہاں آج کل سعودی عرب کے صوبہ الاحسا اور امارات قطر کی سرحدیں ملتی ہیں۔ المشقر الیمامہ سے تقریباً 200 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ نمبر 3، سوہار۔ یہ میلہ خلیج عمان کے ساحل پر نخلستان بریمی کے مشرق میں لگتا تھا جس میں سمندر پار کے تاجر بھی شریک ہوتے تھے۔ سوہار ان دنوں عمان کا صدر مقام تھا۔ نمبر 4، دبا۔ اس نام کا میلہ سوہار سے تقریباً 250 کلومیٹر شمال میں خلیج عمان کے ساحل پر منعقد ہوتا تھا۔ سوہار اور دبا دونوں سلطنت عمان میں واقع ہے۔ نمبر 5، یہ مہرہ کے جنوب مغرب میں ساحل بحر پر واقع ہے۔ الشہر کے معنی وادی کا نشیب۔ شہر کے ساحل سے حاصل ہونے والا عنبر التجار میں عنبر الشہری کہلاتا تھا۔ مکلاکی بندرگاہ سے شہر 65 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ شہر کا میلہ مہرہ کے شمال میں لگتا تھا۔ نمبر 6، عدن۔ یہ جنوبی یمن کی مشہور بندرگاہ ہے اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے۔ عدن 1840 عیسوی سے لے کر 1967 عیسوی تک انگریزوں کی تسلط میں رہا اور آزادی کے بعد مملکت جنوبی یمن کا دارالحکومت رہا، حتیٰ کہ شمالی و جنوبی یمن کے اتحاد سے پھر متحدہ یمن وجود میں آ گیا۔ عہد جاہلیت میں عدن میں بھی ایک میلہ لگتا تھا۔ نمبر 7، صنعاء۔ حمیری بادشاہوں کے بعد دور جاہلیت میں صنعاء یمن کا دارالحکومت تھا اور یہاں ایک مشہور میلہ منعقد ہوتا تھا۔ آج بھی صنعاء متحدہ یمن کا دارالحکومت ہے۔ کچھ عرصے پہلے جرمن ماہرین آثاریات نے یہاں 1500 سال پہلے کی تعمیراتی آثار دریافت کیے تھے۔ نمبر 8، عکاظ۔ یہ بقول واقدی نخلا اور طائف کے درمیان وادی عسیدہ میں واقع ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک کھجوروں کے جھنڈ کا نام عکاظ تھا۔ یہاں منعقد ہونے والے میلے میں تمام عرب کے لوگ جمع ہوتے اور شعر و شاعری اور ایک دوسرے پر عزت و شرف اور کمالات میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ جنگ فجار پہلے بھی یہی بپا ہوئی تھی۔ ان دنوں عکاظ کے نام سے مکہ سے ایک روزنامہ بھی نکلتا تھا۔ نمبر 9، رابیہ۔ عربی میں رابیہ ٹھیلے کو کہتے ہیں۔ حضرموت میں یہ میلہ غالباً ایک ٹھیلے کے پاس لگتا تھا۔ نمبر 10، ذو المجاز۔ یہ مقام عرفات سے کپکپ کی جانب ایک فرسخ یعنی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں منعقدہ میلہ 8 دن رہتا تھا۔ نمبر 11، النطاط۔ یہ مدینہ کے شمال میں خیبر کی ایک بستی میں ایک قلعے کا نام تھا جہاں کھجوروں کی عباسی کے لیے کنواں بھی تھا۔ اس جگہ 20-21 دن میلہ لگتا تھا۔ نمبر 12، الحجر۔ یمامہ کا یہ شہر بنو حنیفہ کا مسکن تھا۔ یہی بعد میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ میلہ بھی 20-21 دن رہتا تھا اور ہر سال یوم عاشوراء سے آخری محرم تک لگتا تھا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو حسب روایت ہمارا چینل لائک بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے اور ویڈیو بھی دیکھے۔